آج بھی GHU کا انتقال پڑا ہوا ہے کہ شہداء اور غازیوں کی زمین میں 1200 کلام مولانا صاحب آپ نے لی ہے، 1200 کلام کے عبدالغنی صاحب آپ نے لی ہے۔ کاش مجھے میری حسرت ہے کہ وہ ویڈیوز ریلیز ہو جائیں کہ جن ویڈیوز میں آپ ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر آنسو سے روتے ہوئے ان سے معافی گڑ گڑا کر معافی مانگ رہے تھے۔ کاش میں وہ ویڈیو ریلیز کر سکوں جس میں آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندوں کے پاؤں پکڑ رہے تھے اور رو رہے تھے اور ان کو باور کرا رہے تھے کہ میں ہی وہ بندہ ہوں جو پی ٹی آئی میں درار ڈال سکتا ہوں، پی ٹی آئی کو تقسیم کر سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ عمران خان کی بہن اور عمران خان کی بیوی کو گالیاں بھی دے رہے تھے۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ انجینئر ضیاء الرحمن، مولانا فضل الرحمان کے بھائی جواب دے رہے تھے علی امین گنڈا پور کو، جنہوں نے الزام لگایا کہ مولانا فضل الرحمان بلیک میلر ہے، یہ یہاں تک کہ GHQ کو بھی بلیک میل کرتا رہتا ہے اور اس نے اسی بلیک میلنگ کے ذریعے بہت ساری زمینیں ہڑپ کر لی ہے۔ اگر یہ تمام دعوے درست ہے تو پھر سوال صرف ایک فرد کا نہیں بلکہ پوری سیاسی کلچر کا ہے۔ عوام کے سامنے ایک بیانیہ جبکہ بند کمروں میں دوسرا رویہ، کیا یہی ہماری سیاست کی حقیقت ہے؟ اور اگر یہ الزامات درست ثابت نہیں ہوتے تو پھر اتنی سنگین باتیں عوام کے سامنے کیوں کی جا رہی ہے؟ پبلک نیریٹو اور بیک ڈور پالیٹکس کے درمیان یہ تضاد عوام کے اعتماد کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ لگ تو ایسا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست الزام، جوابی الزام، پروپیگنڈا اور پاور پالیٹکس کے گرد گھوم رہی ہے۔ اگر علی امین گنڈا پور کے الزامات درست ہے تو مولانا فضل الرحمان کو وضاحت دینی ہوگی، اور اگر انجینئر ضیاء الرحمان کے دعوے درست ہے تو پھر علی امین گنڈا پور کو بھی قوم کے سامنے جواب دینا ہوگا۔